یہ بھی تو عورتیں تھیں، تو اپنے گھر والی عورتوں کو ان عورتوں کی داستان سنایا کرو۔ دکھاتے ہو ان کو ایکٹریں، دکھاتے ہو ان کو بازاری عورتیں، ان کی داستانیں اور میگزینیں گھر میں لے کر جاتے ہو، تو پھر ان میں امی عائشہ جیسی خوشبو کہاں سے آئے گی؟ امی عائشہ اور باقی جو صحابہ اکرام کی عورتیں تھیں ان جیسا کردار ان میں کہاں سے نظر آئے گا؟ ان کو تو اپنی سرخی پاؤڈر کے پیسے چاہیے، 30 40 ہزار کا جوڑا ہی ان کو چاہیے، قربانی آئے یا نہ آئے، اپنی ڈیمانڈ انہوں نے پوری کرنی ہے۔ لیکن وہ عورتیں کیسی تھی، پورے سال کا خرچہ چھوڑ رہی ہیں، کہتی ہیں پورے سال کا خرچہ اللہ تیرے ذمے ہے، جو خرچہ بچے میں اس کا بھی اونٹ ہی خرید لیتی، اس کا بھی اونٹ خرید لیا، ذبح کر دیا، جو گم شدہ اونٹ تھا وہ بھی مل گیا۔ اما عائشہ کے ایمان پہ قربان جائے، کہتی ہیں اگلے سال کے لیے میں اس کو نہیں رکھتی، پتہ نہیں کب موت آ جائے، اس اونٹ کو میں اگلے سال کے لیے سنبھالوں، نہیں، اس اونٹ کو بھی میری طرف سے قربان کر دو۔ کان فی علم اللہ ان انحرہما جمیعا، اللہ پہلے ہی جانتا تھا کہ عائشہ کے 2 اونٹوں کی قربانی شروع ہو گئی ہے، گواہ ہو جاؤ خرچہ سارا اللہ کے ذمے ہے، آئندہ عائشہ ہر سال 2 اونٹ قربان کیا کریں گے۔ کیسا جذبہ تھا ان کے دلوں میں، کیسا ایمان تھا۔ اگلا سال آیا 2 اونٹ خریدے، قربانی کے دن قریب آئے، وہ دونوں اونٹ بھی گم ہو گئے، وہ بھی گم ہو گئے، دونوں اونٹ گم ہو گئے۔ اب سارے خرچے کا 2 اونٹ خرید لیے، اب کچھ بچا ہی نہیں، اب قربانی کیسے کرے؟ امی عائشہ سے دل برداشت نہ ہو کے گھر میں رونے لگی، برداشت نہ کر سکی، رونے لگی کہ میں تو ہر سال نیت کی ہے 2 اونٹ قربان کروں گی، اس سال تو میرے پاس ایک بھی نہیں بچا، اب کیا کروں؟ رو رہی ہے۔ کسی نے جا کے ان کے بھانجے عبداللہ بن زبیر کو بتایا کہ آپ کی خالہ گھر کے اندر رو رہی ہے، کیا ہوا ہے؟ ان کے پاس جتنے پیسے تھے اس کے 2 اونٹ آئے ہیں، انہوں نے 2 اونٹ خریدے تھے، وہ گم ہو گئے، اب وہ پریشان ہیں کہ اب میں اللہ کے راستے میں قربانی کیسے دوں، کیسے قربان کروں؟ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے منڈی میں، 2 اونٹ خرید کے لائے، کہا خالہ آپ پریشان کیوں ہیں، اپنے بھانجے کی طرف سے یہ تحفہ قبول کریں، اپنی طرف سے قربانی کر لیں۔ ماں عائشہ بڑی خوش ہوئی، بھانجے کو دعائیں دی، قربانی کر دی، اللہ قبول کرے، دعائیں دے رہی ہیں اپنے بھانجے کو۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک پیغام لانے والا آیا کہ ماں تجھے مبارک ہو، آپ کے 2 گم شدہ اونٹ بھی مل گئے۔ ایک آدمی مدینہ پاک میں داخل ہو رہے ہیں، کہتا ہے میں دور دراز کے علاقے سے آیا ہوں، مجھے ان دونوں گم شدہ اونٹوں کا مالک نہیں ملا، یہ کس کے ہیں؟ میں نے سوچا چلتا ہوں اپنے حبیب کے شہر، اگر ان کا مالک مل جاتا تو ٹھیک ہے، وگرنہ اللہ تو جانتا ہے نہیں یہ کس کے اونٹ ہے، اسی کی طرف سے محبوب پیغمبر کے شہر میں قربان کر دوں گا۔ میں بڑے دور دراز کا سفر کر کے آیا ہوں، مجھے ان کا مالک نہیں ملا۔ ایک ساتھی مجھے کہہ رہا تھا مولوی صاحب آپ ہزاروں کی باتیں کرتے ہیں، اب تو ہم لاکھوں کے فراڈ میں کھیلتے ہیں، لاکھوں کے فراڈ میں۔ یہ ہے مسلمانوں کی حالت کہ جن کو دیکھ کے شرمائیں یہود۔ کہتا ہے دور دراز کے علاقے میں کئی بستیاں گزری ہیں، مجھے ان کا مالک نہیں ملا۔ سب نے کہا یہ تو ہماری ماں عائشہ کے ہیں۔ ماں عائشہ کو اطلاع دی گئی، آپ بڑی خوش ہوئی، کہتی ہیں اگلے سال کے لیے میں ان کو نہیں رکھتی، یہ بھی میری طرف سے اللہ کے راستے میں قربان کر دو۔ امی عائشہ نے زندگی کے آخری سال 4 اونٹوں کی قربانی دی ہے، 4 اونٹ قربان کیے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، یہ قربانی کا جذبہ میرے اور آپ کے دل میں بھی آ جائے۔